أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا آپ کو معلوم نہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا حال؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ایک جماعت بنی اسرائیل کی ان کا حال موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا حال آپ کو معلوم نہیں؟ کیا حال؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ابعث لنا ملکن، آپ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، ہمارا کوئی امیر آپ بنا دیں جس کی قیادت میں ہم لڑیں ایک ظالم قوم سے۔ فرمایا پیغمبر نے حل عسیتم، کیا اس بات کی توقع تم سے ہو سکتی ہے؟ کیا اس بات کی توقع تم سے ہے ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے اور تم کو حکم ہو جائے لڑائی کا، اللہ تقاتلوا، تو نہ لڑو؟ ابھی تو کہتے ہو کہ ہمارا امیر طے کرو اور ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے ظالموں سے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا کہ لڑو گے نہیں، انکار کر دو گے۔ پیغمبر نے کہا، قالوا، کہنے لگے وہ لوگ، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہ لڑے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس حال کے اندر کہ ہم کو نکالا گیا ہے اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے۔ ظالم قوم نے ہم کو ہمارے گھروں سے الگ کیا اور ہمارے بچوں سے الگ کیا، تو ہم ایسے ظالم قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑیں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض ہو گیا لڑنا اور جہاد ان پر فرض ہو گیا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان۔ پہلے تو کب باتیں کرتے تھے بڑی بڑی باتیں، لیکن جب حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے اور اللہ نے ان کا امیر بھی مقرر طے کر دیا، بادشاہ، تو اب وہ کہ پھر گئے سارے کہ نہ ہم تو نہیں کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو خوب جانتا۔ یہ واقعات پچھلی امتوں کے اللہ تعالی اس امت کو بھی سناتے کہ جب اس امت کے ساتھ کوئی ظالم اس طرح کا معاملہ کرے تو اس امت کے لوگ اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ظالم کے سامنے دب جانا، اس کے ظلم کو وہ کر لینا
مان لینا اور جو غلط بات وہ کرتا ہے اس کا ساتھ دے دینا، مسلمان ایسا نہیں کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلی آیت کے اندر دو باتیں معلوم، اللہ کا دین اہم ہے، ہماری زندگی اور ہمارا مال یہ اہم نہیں ہے۔ جہاں پر مقابلہ آئے گا، ایک طرف اللہ کا دین ہوگا اور ایک طرف ہماری جان ہوگی، یا اللہ کا دین بچے گا یا ہماری جان بچے گی، یا اللہ کا دین بچے گا یا ہمارا مال بچے گا، تو مسلمان ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جان مال ویسے بھی جانی ہے چلی جائے، جان مال کو کوئی روک سکتا نہیں۔ دیکھو مسلمان لوگ موت سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ مسلمان لوگ ابھی موت سے ڈرنے لگے۔ اس کا نقصان کیا ہو گیا کہ وہ ہر غلط بات کو برداشت کر لے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے اس کی دعا مانگو کہ اللہ ہمارے دلوں سے موت کا ڈر ختم کر دے۔ کیوں اتنے گھبراتے؟ بیمار ہو گئے تو بیماری سے کم نقصان ہوا، خوف سے زیادہ نقصان۔ مر جائیں گے تو مریں گے تو صحیح، کون بچے گا؟ اتنے لوگ مرے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں مریں گے؟ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تیاری کی چیز ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو بس۔ مسلمان ہر وقت تیار رہتا ہے، اور اس کی تیاری کا آسان طریقہ بس جو اللہ نے بتایا ہے وہ کرو، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ۔ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ سب کو عمل کی